یہ نہیں ہوگا کہ ابھینندن صاحب طیارہ لے کر پاکستان کی حدود میں داخل ہوں۔ واضح اعلان ہے پاکستان کی طرف سے کہ اب کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے سوچا بھی یا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب انہیں ملے گا۔ پاکستان کی ایئر فورس پاک فضائیہ بالکل ریڈی کر دی گئی ہے۔ چین نے بھی بڑا واضح طور پہ پاکستان کو بتایا ہے کہ اس ساری صورتحال میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان کے اندر پچھلے 3 دن کے دوران 60 ایسے آئی ڈیز جو دھماکے کرنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا۔ گویا ہندوستان کے اپنے لوگ، عام آدمی پارٹی بھی اب سوالات اٹھا رہی ہے، ہندوستان کے بعد دانشور سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہندوستان نے اگر یہ ڈرامہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو تبصرہ سامنے آیا وہ بھی ہندوستان کے لیے شاکنگ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی فوج نے، حکومت پاکستان نے اور ریاست پاکستان نے پوری دنیا پر اور خاص طور پر انڈیا پر واضح کر دیا ہے کہ اب 27 فروری 2019 والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابھینندن صاحب طیارہ لے کر پاکستان کی حدود میں داخل ہوں۔ اگرچہ انہیں گرا دیا گیا، وہ گرفتار ہوئے، پھر انہیں واپس دیا گیا ہندوستان کو، لیکن اس بار یہ طے کیا گیا کہ اگر کسی نے بھی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، کوئی ایسا ایڈونچر 2019 والا کرنے کی کوشش کی گئی، تو نہ صرف اس طیارے کو ٹارگٹ کیا جائے گا بلکہ جس بیس سے وہ طیارہ فضا میں آئے گا اسی بیس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ گویا واضح اعلان ہے پاکستان کی طرف سے کہ اب کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے سوچا بھی یا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب انہیں ملے گا۔ پہلے 2019 میں جو کچھ ہوا تھا اس کا بھی ہندوستان کو اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ابھینندن کا طیارہ گرایا گیا۔ آج تک مختلف انٹرویوز میں وہ ساری صورتحال ابھینندن دنیا کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ہٹ کیا گیا۔ جو ہی وہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل ہوئے انہیں گرایا گیا اور اس کے بعد پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کی ایئر فورس پاک فضائیہ بالکل ریڈی کر دی گئی ہے اور تمام جو ہے ایئر فورس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس وقت ایئر فورس کے جو بھی پائلٹس ہیں، جو بھی ہمارے ایئر فورس کے طیارے ہیں، ان کو ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی نے وہاں پہ لائن آف کنٹرول پر مزید کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کا سوچا تو اس کو بھی بڑا کرارا قسم کا جواب ملے گا۔ اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس وقت وہ ہمسایہ ممالک، دوست ممالک مسلسل رابطے میں آ چکے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم چین کی بات کریں تو چین نے بھی بڑا واضح طور پہ پاکستان کو بتایا ہے کہ اس ساری صورتحال میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان میں چین کے اسلام آباد میں سفیر، انہوں نے آج وزیر خارجہ سے اور پاکستانی حکام سے ملاقات بھی کی، ساری صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا گیا اور انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ چین کسی بھی مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اس وقت ڈپلومیسی خاصی کامیاب نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر ہندوستان کے پاس کچھ شواہد ہیں پہلگام اس واقعے کے حوالے سے تو ان واقعات کے تمام شواہد جو ہے وہ سامنے رکھے جائیں، اور کسی غیر جانبدار کمیشن کے سامنے پاکستان اپنا موقع بھی رکھنے کو تیار ہے اور اس تمام صورتحال میں پاکستان تعاون کرنے کو بھی تیار ہے۔ لیکن شواہد ہندوستان کے پاس کیا ہو سکتے ہیں؟ ہندوستان اس واقعے کے بعد مسلسل بوکھلایا ہوا ہے۔ پاکستان کی یہ آفر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کی، اور پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہندوستان کے پاس الزامات کے علاوہ کچھ ثبوت ہیں تو اسے کسی غیر جانبدار کمیشن کے سامنے لے کر آئیں، ہم اپنا موقف اور ساری اس میں تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ہندوستان جو ڈرامہ رچا چکا ہے اس کے بعد اسے خود سمجھ نہیں آ رہی وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی 2 گھر سری نگر کے اندر مسمار کیے گئے ہیں، اور جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں کچھ گھر ہندوستانی فوج نے مسمار کیے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلگام واقعے کے اندر ملوث تھے۔ بھائی اگر پاکستان کے لوگ ملوث تھے، اگر آزاد کشمیر سے لوگ ملوث تھے، تو پھر وہاں پہ کشمیریوں کے گھر کیوں جو ہے وہ تباہ کیے جا رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہاں مقامی لوگ جو اس میں ملوث اس واقعے کے اندر، پھر پاکستان پر الزام تراشی کیوں کی جا رہی ہے؟ گویا FIR کے اندراج سے لے کر آج تک ہندوستان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بیانیہ نہیں اسے بن پا رہا کہ وہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی جو کر چکا ہے اس کا بیانیہ کیا ہوگا۔ دوسری طرف پہلگام کے علاقے میں ہندوستان نے جو زمین لیز پہ دی ہوئی ہے لوگوں کو، اس زمین کی 99 ایئرز لیز کو کم کر کے 40 سال کی لیز میں کنورٹ کیے گئے تاکہ لوگوں سے فوری طور پہ جگہ خالی کروائی جا سکے۔ گویا یہ بھی ہندوستان کا ایک پورا ڈرامہ تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا کہ کس طریقے سے لوگوں سے زمین لینی ہے، مسلمانوں سے زمین لینی ہے، اور زمین ہتھیانے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہاں کس قسم کی صورتحال پیدا کر دی گئی
تاکہ ہندوستان وہاں پہ اپنا تسلط جو ہے اس کو مزید بڑھا سکے۔ اس کے ساتھ ہی جو الزامات پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں، اس کے شواہد نہ ہونے کے باوجود ہندوستان اب اپنے میڈیا پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ اپنے میڈیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو فوجی نقل و حرکت ہے، موومنٹ ہے، ٹروپس کی موومنٹ ہے، اس کو نہ دکھایا جائے، اور بین کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی دفاعی لحاظ سے جو موومنٹ ہوگی وہ ہندوستان کا میڈیا نہیں دکھا سکتا۔ گویا ایک ایسا سائیکالوجی وار شروع کرنے کا آغاز کیا گیا ہے نفسیاتی طور پہ کہ شاید ہندوستان کو بہت بڑی تعداد میں اپنے ٹروپس کی موومنٹ کر رہا ہے، تاکہ یہ امپریشن بنایا جا سکے، جنگ کا ماحول بنایا جا سکے۔ دوسری طرف چونکہ ٹیلی ویژن چینلز ان کے میڈیا اخبارات پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی موومنٹ کو نہیں دکھایا جائے گا، تو ایک ایسا ماحول بنے جس سے کیوس پیدا ہو، ابہام پیدا ہو، اور اس ابہام کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہندوستان کرنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں پاکستان نے تو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ BLA بھی ہندوستان کی خفیہ ایجنسی اس کو چلاتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے 3 دن کے دوران 60 ایسے IDs جو دھماکے کرنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا۔ گویا پہلگام واقعے کے بعد سے لے کے مسلسل پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ منصوبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے خاص طور پہ ایسا ماحول بنایا جا سکے جس کے نتیجے میں ایک قیاس پیدا ہو اور پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکے۔ دوسری طرف ہندوستان کے اپنے لوگ، عام آدمی پارٹی بھی اب سوالات اٹھا رہی ہے، ہندوستان کے بعض دانشور سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہندوستان نے اگر یہ ڈرامہ کیا تو اس کے ثبوت اس کے پاس کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے تو واضح سوال کیا کہ اگر اتنے دور سے لوگ وہاں پہ سرحد پار کر کے آئے، داخل ہوئے، تو سیکورٹی کہاں پہ موجود تھی؟ پہلگام تک آتے ہوئے انہیں راستے میں چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر وہاں سے لوگ پاکستان کے پار سے آئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کسی راستے میں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ جو کانگریس نے آواز اٹھائی تھی کہ کسی بھی فیصلے پہ جانے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن اس وقت مودی سرکار نہ کسی کو اعتماد میں لے رہی تھی، نہ کسی سے بات چیت کرنے کو تیار تھی۔ فوری طور پہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے کا جو اعلان کر دیا گیا، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ ہم تجارت بند کر رہے ہیں، ہم بارڈرز بند کر رہے ہیں، سفیروں کی تعداد جو ہے عملے کی وہ کم کر رہے ہیں۔ اس کو ایک ایسا بہانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کو شاید ہندوستان سمجھتا تھا کہ وہ عالمی برادری کو متوجہ کر پائے گا، جس میں ہندوستان ابھی تک کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو تبصرہ سامنے آیا وہ بھی ہندوستان کے لیے شاکنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں جب بھی کوئی ایسا ہندوستان اور پاکستان کے مابین ٹینشن ہوتی ہے یا کسی واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے، تو امریکہ کی طرف سے ایسا پیغام ضرور آتا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساتھ دینا ہوگا، پاکستان کو دیکھنا ہوگا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کہیں کارروائی تو نہیں کرتے۔ لیکن اس بار ٹرمپ نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ دونوں ملکوں کی قیادت کو میں جانتا ہوں، دونوں ممالک مل کر مسئلے کو حل کر لیں گے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کچھ یہ مذاق بھی بنایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید اس چیزوں کو مکس اپ کر کے کشمیر کے مسئلے کو 1500 سال پرانا مسئلہ قرار دے گے، لیکن کشمیر کا تذکرہ انہوں نے کر دیا کہ کشمیر ایک تنازع ہے دونوں ملکوں کے مابین۔ گویا اس بات کا احساس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہے کہ اسی تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی پائی جاتی ہے اور دونوں ملکوں کو یہ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت توقع تھی ہندوستان کو کہ ہندوستان شاید عالمی برادری کو توجہ اس کی اپنے طرف کر پائے گا، اس ساری صورتحال میں ہندوستان کو اس میں بھی خاصی ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن ایک جنگی ماحول بنایا گیا ہے، اس جنگی ماحول میں ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے گویا ہندوستان کو ایکشن کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کو کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان نے بڑا واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ اس بار شاید ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو اور اسی کو ٹارگٹ کیا جائے، بلکہ جواب پھر ہندوستان کی سرزمین پر بھی ہوگا، اور واضح طور پہ ایسا جواب ہوگا جس کی شاید ہندوستان توقع نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاک فضائیہ تمام الرٹ ہیں، اور اس وقت جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔